بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک مقام پر مقرر فرمایا تھا اور تاکید فرمائی تھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ جب مسلمانوں کو غلبہ ملا اور کافروں کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، ان کے 20 آدمی مارے گئے، تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، اور جو 50 آدمی تھے انہوں نے کہا ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ ان کے سردار نے ان کو منع بھی کیا، مگر وہ پھر بھی نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد پیچھے سے بھی حملہ اور آگے سے بھی حملہ، مسلمان گھر گئے اور 70 شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے مبارک داس شہید ہوئے، آپ کی خود کی کڑیاں چبھ گئیں۔ یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اس سے کیا ہوا؟ صحابہ کے جو دل تھے وہ ایک تو زخمی تھے، صدمہ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے تکلیف پہنچی، میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ تو اتنا بڑا صدمہ تھا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ جتنا عشق ہوتا ہے، جتنی محبت ہوتی ہے، اتنی صدمہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محسوس کیا، اور اللہ کو نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کی، غصے کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے وہ پہاڑی کیوں چھوڑ دی تھی۔ نہ ڈانٹا آپ نے، نہ ملامت کیا آپ نے، نہ آپ نے مواخذہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن کی اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش اللہ نے کی اور جوڑ دیا، اپنے لطف اور عنایت کی باتیں کی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان سے ایسا معاملہ کیجئے ان کا دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ کیا کہا خدا نے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، جو آپ نے ان لوگوں سے مواخذہ نہیں کیا، ان کی غلطی پہ باز پرس نہیں کی، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، ایسا کیوں ہوا پتہ ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ پر۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ نے ان سے بڑا نرمی کا معاملہ کیا۔ آپ نے ان سے، آپ کو مواخذہ کرنے کا حق تھا، آپ کو ڈانٹنے کا حق تھا، آپ کو ملامت کرنے کا حق تھا، مگر پھر بھی آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا، نرمی کا معاملہ کیا۔ یہ جو آپ نے ان سے نرمی کا معاملہ کیا اے پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ پر بھی مہربانی ہے اور آپ کے ذریعے سے ان پر بھی مہربانی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ اگر سختی کرتے آپ سخت مزاج ہوتے تو پھر یہ آپ کے پاس ٹھہر نہیں پاتے، چلے جاتے بیچارے۔ اور جب چلے جاتے تو اصلاح کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہوتا۔ جب سب چلے ہی جاتے تو اصلاح کیسے ہوتی ان کی؟ آپ نے جو ان سے مواخذہ نہیں کیا اور آپ نے جو ان کے نرمی کا معاملہ کیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے، ایسے اخلاق اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بڑے عظیم مرتبے پر ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد بالکل ملامت نہیں، بالکل مواخذہ نہیں، بالکل باز پرس نہیں، ڈانٹنا نہیں، پھٹکارنا نہیں، یہ آپ کے اخلاق کی عظمت کی دلیل۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی آپ کی، اور میں لڑکا تھا، زیادہ عمر بھی نہیں تھی، احساس بھی نہیں تھا، تو کبھی کبھی کسی کام کو آپ نے کہا اور میں نے کہا میں جا رہا ہوں، پھر میں نہیں گیا۔ کسی کام سے بھیجا، ہم اپنے کھیل میں لگ گئے، مگر آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے پھٹکارا نہیں، آپ نے کبھی اف نہیں کہا یہ تم نے کیا کیا، کبھی اف نہیں کیا آپ نے۔ جو کام میں نے نہیں کیا یوں نہیں کیا، فرمایا کیوں نہیں کیا، اور اگر کر ڈالا تو یہ نہیں فرمایا کیوں کیا تم نے۔ اور کتنے دن؟ 10 سال۔ خادم ہو آدمی کا، نوکر ہو، خادم تو چھوڑیے، وہ تو غلام چھوڑیے، نوکر ہو، اور 10 سال تک کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو مالک کی مرضی کے خلاف ہو، اور اس کے بعد پھر ٹوکے گا نہیں اس کو، میاں بھاگ جائیے یہاں سے، آپ رہنے کے لائق نہیں ہیں، اور کیا کیا کہے گا۔ 10 سال کچھ تو بات تھی۔ جب حضرت زید بن حارثہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو غلام بنا کے بیچا گیا، اور ان کے والد ان کے
فرقت میں تڑپتے رہے اور درد انگیز اشعار کہتے تھے، جو آدمی سنتا تھا اس کا دل پھٹ جاتا، اتنا درد۔ تو کسی نے بتایا مکے میں زید کو میں نے مکے میں دیکھا ہے، زید کے والد حضرت حارثہ اور ان کے چچا دونوں آئے پیسہ ایسا لے کے کہ یہ پیسہ دے کر کے اپنے بیٹے کو لے آئیں گے۔ پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید ہے، آئے، کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو غلام بنا کے بیچ لیا لوگوں نے، اور جو کہیے وہ میں حاضر کر دوں، جو ڈیمانڈ آپ کی ہو وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، میرا بیٹا مجھے دے دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پیسے کی بات مت کرو، زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے خوشی سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ باپ اور چچا تو دنگ رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے، اتنا بڑا آدمی کہ بغیر پیسے کے اگر تمہارا بیٹا ساتھ میں جانا چاہے تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پیسے کی بات مت کرو۔ آپ نے زید کو بلایا، آ گئے زید، یہ ان کو پہچانتے ہو؟ یہ میرے باپ ہیں۔ ان کو بھی پہچانتے ہو؟ یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اور میری طرف سے بالکل اجازت ہے، اگر تمہارا جی چاہے تو تم شوق سے جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی انقباض نہیں ہوگا تمہاری طرف سے، شوق سے جا سکتے ہو۔ تو حضرت زید نے کیا کہا؟ کیا کہا حضرت زید نے؟ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اپنے گھر نہیں جائیں گے، باپ لینے آئے ہیں نہیں جائیں گے، چچا لینے آئے ہیں نہیں جائیں گے، حضور ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آخر کیا چیز دیکھی تھی زید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ والد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں غلام ہیں اور وہاں سب کچھ انہی کا ہے۔ تو کہا بیٹا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، تم آزاد ہونے کے بجائے غلام رہنا پسند کر رہے ہو۔ تو زید کیا تھے؟ مسلمان تھے، پہلے ایمان لانے والے تھے، اور جس نے پہلے جو ایمان لایا اتنا ہی بڑا وہ دانشور تھا، دین اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے۔ سب سے بڑے دانشور صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، زید ابن حارثہ بھی انہی میں سے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی غلامی کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اپنے والد سے، یہ ایسی غلامی ہے اس پر ہزاروں آزادیاں سو جان سے قربان ہو جائیں، یہ ایسی غلامی، رسول خدا کا غلام اللہ اللہ، ہر ایک تاجور کا امام اللہ اللہ۔ نبی کی غلامی معمولی چیز ہے؟ تاجداروں کے لیے یہ وہ باعث کیا ہے؟ فخر ہے۔ حضرت بلال بھی تو غلام تھے، کیا کہتے تھے حضرت عمر؟ پتہ ہے حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ ابو بکر سیدنا وعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ جو غلام تھا اس کو سردار بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہا؟ حضرت عمر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت بلال کو۔ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار غلام نہیں، ہمارے سردار بلال کو انہوں نے آزاد کیا۔ اتنی بڑی قربانی جو دی زید نے، محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے، ایسا جواب دیا انہوں نے اپنے والد کو۔ والد تو حیرت میں پڑ گئے اور چچا بھی حیرت میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی حیرت ختم ہو گئی، تھوڑی دیر میں ان کی حیرت ختم ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زید چلو، اور ان کے والد اور چچا دونوں کو لیا اور حرم میں آئے، وہاں مجمع تھا۔ آپ نے فرمایا لوگو آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ غلام اور اس کو بیٹا بنائے کوئی اس زمانے میں؟
ان کے والد و چچا نے دیکھا تو بالکل مطمئن ہو کر کے واپس چلے گئے۔ زید کو اللہ کے نبی نے یہ کیا دیا تھا پتہ ہے؟ صلہ۔ صلہ مطلب صلہ کیا ہوتا ہے؟ انعام، بدلہ۔ کاہے کا بدلہ؟ کہ زید نے میری غلامی کو اپنی آزادی پر ترجیح دی ہے، اور اتنی بڑی دولت کے اوپر انہوں نے لات مار دی اور میرے پاس سے جانا گوارا نہ کیا میری محبت میں، تو اس کی قدر ہونا چاہیے، اس کا بدلہ اس کو دینا چاہیے۔ اور آپ نے جو بدلہ دیا وہ اتنا بڑا دیا، اتنا بڑا دیا، اس سے بڑا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ زید کے نام کے آگے پہلے کیا لکھا جاتا تھا؟ زید ابن حارثہ۔ زید جو حارثہ کے بیٹے، ولدیت میں زید کی حارثہ کا نام آتا تھا، اور اب ولدیت میں کس کا نام آ رہا ہے؟ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولدیت میں اس کا نام آ رہا ہے جو نبیوں کا امام، جو ساقی کوثر، شافع محشر، اللہ کے محبوب، برگزیدہ، سب سے برگزیدہ شخصیت۔ تو بہر صورت اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مواخذے کے لائق تھے جنہوں نے آپ کے کہنے کے باوجود اس پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے ملامت نہیں کی، آپ نے مواخذہ نہیں کیا۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر ہے، اور اس کی وہی مہربانی کا اثر جو ہے صحابہ کے اوپر پڑا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس ٹکتے نہیں، پھر یہ جان نہیں چھڑکتے، صحابہ جان نہیں چھڑکتے، تب چلے جاتے قریب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے ایک اشارے پر؟ یہ آپ کی رحمت، آپ کے اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کی رحم دلی، آپ کی خوش اخلاقی ہے پیغمبر۔ قرآن اس میں یہ بتا رہا ہے اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ تو جو آدمی لوگوں کی اصلاح کرے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پہ عمل کرے، یعنی اس کی زبان بھی نرم ہونا چاہیے، اس کا دل بھی نرم ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر مواخذہ نہ کرے، ڈانٹے نہیں، پھٹکارے نہیں۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فاعف عنہم۔ اے پیغمبر، ان کو خود بہت احساس ہے کہ ہم سے قصور ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، اگرچہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، مگر ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، ہو سکتا حضور کو تکلیف بہت پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر دل میں آپ کے ہماری طرف سے قدورت رہے گی، ان کی وجہ سے ایسا ہوا، ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لہذا اے پیغمبر، اس قدورت کو بھی صاف کر دیجئے، ان کو مطمئن کر دیجئے۔ کیسے؟ ہم نے تو ان کو معاف کر دیا، آپ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے آپ بھی وہ دل سے کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ کس سے کہہ رہا ہے خدا معاف کر دیجئے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں سفارش کر رہا ہے خدا۔ کس کی؟ صحابہ کی۔ خدا صحابہ کی سفارش کر رہا ہے، اور کس سے کر رہا ہے؟ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے صحابہ کا مقام معلوم ہوتا ہے، صحابہ کتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے، اللہ کے کتنے محبوب ہیں، کتنے چہیتے بندے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ خود سفارش کر رہا ہے اپنے نبی سے، اے پیغمبر، ہم نے تو ان کو معاف کر دیا تھا، اور آپ بھی ان کو کیسے؟ زبان سے تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن ان کا دل مطمئن ہو جائے، حضور نے دل سے بھی ہمیں معاف کر، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیا۔ اب بات ختم ہو جاتی یہیں پہ، ہے نا؟ یہی بہت بڑی بات تھی، اے پیغمبر ان کو معاف کر دیے۔ نہیں، آگے کیا کہا خدا نے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
اور ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کر دیجئے. خود تو معافی کیجئے، اور اللہ کے حق میں جو ان سے کوتاہی ہوئی ہے، آپ جب دعائے مغفرت، وہ تو ہم پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، ہم اعلان کر چکے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ان کو. لیکن اگر آپ کہیں گے اے اللہ ان کو معاف کر دیجئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دل بہت چھوٹے ہو جائیں گے نا. ان کے دل کیا ہوں گے؟ بہت بڑے ہو جائیں گے. اللہ نے تو معافی کا اعلان کیا ہی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو معاف کر دے. حضور کی دعا تو یقیناً قبول ہوتی ہے، اس لیے ان کے دل بڑے ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے. ابھی بھی ختم نہیں ہوا معاملہ. کتنے چہیتے ہیں صحابہ. پہلے کہا ہم نے معاف کر دیا، پھر اپنے نبی سے کیا کہا؟ بہت اچھا کیا آپ نے جو ان سے مواخذہ نہیں کیا، اے نبی آپ دل سے معاف کر دیجیے. پھر کیا کہا؟ خالی معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیجئے. نبی کی دعائے مغفرت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے، پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ بتا رہا ہے نبی کی دعائے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے. کیا کہا خدا نے؟ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ان سے گناہ ہو گیا تھا، قصور ہو گیا تھا، اے پیغمبر اگر یہ آپ کے پاس آتے، ایک دوسرے واقعے میں خدا کہہ رہا ہے اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے یہ معافی مانگتے خود بھی، اور اللہ کا رسول بھی اگر ان کے لیے معافی مانگ دیتا، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو یہ لوگ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. یعنی اللہ ان کو بالکل معاف کر دیتا. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی اگر دعائے مغفرت کر دیں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو بالکل پکا معاف کر دیں گے. یہ ہے نبی کی دعائے مغفرت. بہت بڑا انعام ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ کی قبر پر ایک آدمی آیا. نماز جنازہ ہوتی رہی، اس کے بعد ایک شخص دیہات سے آیا اور اس نے قبر پہ آ کے کہا، یہی آیت پڑھی، اے اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے اگر ظلم کرتے اور اس کے بعد پھر نبی کے پاس آتے اور خود بھی معافی مانگتے اور نبی بھی اگر معافی مانگ دیتا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پاتے. اے اللہ ہم آئے، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم تیرے نبی کے پاس آئے ہیں، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے پیغمبر آپ بھی ہمارے لیے معافی مانگ دیجئے. اور یہ کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد قبر پر اس کا انتقال ہو گیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہم حضور کے روضے پہ جائیں اور جانے کے بعد سلام پڑھیں، اور سلام پڑھنے کے بعد یہ کہیں اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور گناہ کیے اور اس کے بعد توبہ کر لی، اگر آپ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد آپ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور آپ اگر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے تو اللہ ان کو ضرور بخش دے گا. حضور ہم آئے ہیں، آپ سے درخواست کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. یہ ہر ایمان والے کو جا کے کہنا چاہیے، ہر زیارت کرنے والے کو کہنا چاہیے. اتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے صحابہ کے بارے میں؟ کیا کتنا بڑا انعام خدا نے دیا. کیا کہا؟ ان کو معاف کر دیے دل سے. اور پھر کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کر دیجئے. اب تو ختم ہو جاتی بات، مگر صحابہ سے پیار کتنا ہے خدا کو. آگے کیا کہا پتہ ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اے پیغمبر خالی معاف نہ کیجئے، خالی مغفرت کی دعا نہ کیجئے، ان سے مشورہ بھی کیا کیجئے. کیا کیا کیجئے؟ مشورہ. جب آپ ان سے مشورہ کریں گے تو ان کے دل پہ سکون ہو جائے، حضور ہم سے خوش ہیں جبھی تو رائے لے رہے ہیں. ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
ان سے مشورہ لیا کیجئے، جو کام مشورے کے لائق ہیں ان سے مشورہ لیجئے۔ جب آپ ان سے مشورہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے دل بالکل مطمئن ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ہم سے ناراض نہیں ہے، جبھی تو ہم سے مشورہ لے رہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن میں 2 آیتیں ہیں جہاں مشورے کا ذکر ہے۔ کیا آیتیں؟ 2۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک جگہ ہے 25ویں پارے میں، اس کا نام ہی سورہ شورا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی صفت اللہ بتا رہا قرآن میں۔ مشورہ، نبی کو مشورے کی کیا ضرورت؟ مشورہ وہ آدمی کرے جس کو پتہ نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اچھا کیا رہے گا برا کیا رہے گا۔ اللہ کے نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ بتا دے پیغمبر یہ کام کرو، تو نبی کو مشورے کی کیا ضرورت؟ ارے ہے کہ 2 طرح کے کام ہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ وحی نازل کر کے بتا دیتا ہے اے پیغمبر یہ کیجئے، وہاں تو مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ بول ہی نہیں رہے، کیا کہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہے یا نہیں ہے؟ اب بول ہی نہیں رہے، تو بولنے میں کیا دقت ہے؟ مشورے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کوئی صریح حکم نازل نہیں کرتا، نبی کو اختیار دیتا ہے آپ اپنی مرضی سے یہ کام کر لیجئے۔ ایسے کاموں میں مشورے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا صحابہ سے، اور بار بار کیا۔ بدر میں مشورہ کیا نہیں کیا؟ یاد ہے صحابہ نے کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، آپ کا اگر حکم ہوگا تو سمندر میں پھانس جائیں گے، جس سے صلح کو کہیں گے صلح کریں گے، جس سے لڑنے کو کہیں گے اس سے لڑیں گے۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے، ہم آپ کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے ہر وقت۔ مشورہ دیا۔ احد میں مشورہ کیا تھا نہیں کیا تھا حضور نے؟ کیا مشورہ کیا تھا بتاؤ، کس کو یاد ہے؟ احد سے پہلے کیا مشورہ کیا تھا؟ اب یہ دیکھیے، ہاں مدینے کے اندر رہ کر کے لڑا جائے یا مدینے کے باہر؟ یاد آیا؟ اللہ کے نبی کی رائے کیا تھی؟ مدینے میں، مگر پرجوش صحابہ کی رائے تھی مدینے کے باہر۔ اسی طریقے سے آپ نے مشورہ کب کیا؟ جب غزوہ خندق ہوا، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، بتاؤ کیسے مقابلہ کریں؟ تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، خندق کھو دیے۔ یاد آیا؟ ارے ہے نہیں؟ اسی خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ صحابہ سے لیا کہ یہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں ایک ساتھ، اتنے کبھی نہیں آئے، ان کے اتحاد کو توڑ دینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدینے کی جو کھجوریں ہیں ان سے کہہ دیں انتہائی کھجوریں تمہیں دیں گے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کا، اللہ کے رسول یہ جو آپ نے رائے دی ہے یہ وہی اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے حکم تو ہم کچھ نہیں کہتے، اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ زمانے جاہلیت میں ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا، آج ہم ان کو دیں گے کچھ؟ آپ نے ان کے مشورے کو مان لیا۔ جب عبداللہ ابن ابی نے منافق نے تہمت لگائی تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک فائدہ تو یہ ہے مشورہ کیجئے، اس مشورہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے کہ حضور نے ہمیں کچھ سمجھا جبھی تو مشورہ کیا۔ دوسرے،
مشورہ کرنا سنت بن جائے گا. جب سب سے بڑے ہیں اللہ ان سے کہہ رہا مشورہ کیجئے، تو ہم لوگ تو سب کے سب بہت چھوٹے ہیں، غلام ہیں، ہمیں بھی مشورے کی ضرورت ہے. پھر حدیث میں کیا آتا ہے؟ ما ندم من استشارہ، جس نے مشورہ کر کے قدم اٹھایا وہ شرمندہ نہیں ہوتا. حدیث میں، ایک حدیث میں ہے جب لوگ مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ خیر کی بات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے جب تک تمہارے اچھے لوگ جب حاکم بنائے جائیں، جب حاکم لوگ بنائے جائیں، کیسے لوگ؟ تم میں جو سب سے اچھے ہوں، اور جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہوں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوں، اللہ نے دولت بھی دی اور خوب دولت کو خرچ کرتے ہوں، اور تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے ہوں، جب تک یہ تین باتیں ہوں تو تمہارا دنیا میں رہنا بہتر ہے. کہاں رہنا بہتر ہے؟ دنیا میں رہنا بہتر. اور جب اس کا الٹا ہو جائے، الٹا کیا بتایا آپ نے؟ جب تمہارے جو حاکم بنائے جائیں وہ سب سے ارے الٹا اس کا کیا ہوا؟ جب تک حاکم سب سے اچھے ہوں دنیا میں رہنا بہتر. اس کا الٹا کیا ہوا؟ جب تمہارے حاکم سب سے خراب لوگ ہوں اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہونے کے بجائے کنجوس ہو جائیں، پیسہ پکڑنے والے بن جائیں، دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ جائیں، نہ خود کھائیں نہ کسی کو کھانے دیں. اور تیسری بات کیا بتائی؟ مشورے کی بات تھی. آپ نے فرمایا اور جب تمہارے کام عورتوں کے مرضی اور مشورے سے ہونے لگے. کس سے؟ عورتوں کی مرضی اور مشورے سے ہونے لگیں تو پھر دنیا میں رہنے کے بجائے قبر میں چلے جانا بہتر. مگر لوگ سمجھے نہیں، عورتوں کے مشورے سے ہونے لگے، اس کا مطلب عورتوں کا مشورہ ٹھیک نہیں ہوتا. لوگ یہی سمجھ رہے ہے نا، اس سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو مشورہ ٹھیک نہیں ہوتا. غلط، یہ بات نہیں ہے. کبھی کبھی مردوں سے اچھا مشورہ کس کا ہوتا ہے؟ عورتوں کا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے خود عمل کیا مشورے پر، اور ایسا مشورہ دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا مشورہ دیا تھا، اگر ان کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو یہی سب سے بڑی فضیلت تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تو آپ نے کہا اچھا بھائی سر منڈا لو اور قربانی کے جانور اپنے کیا کر دو؟ ذبح کر دو. تو اس قدر غصے میں بھرے ہوئے تھے صحابہ، کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مسیح نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ کو بڑی حیرت ہوئی. آپ خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات رکھی. اے اللہ کے رسول کسی سے کچھ نہ کہیے، ان سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، یہ خون کے گھونٹ پیے ہوئے ہیں. آپ خود اپنا جانور ذبح کر دیجئے، اپنا سر منڈا لیجیے. آپ نے یہی کیا. صحابہ نے دیکھا سب نے اپنے جانور ذبح کر دیے، سر منڈا لیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں عورتوں سے مشورہ نہ کرو، اس کا مطلب معلوم کیا ہے؟ عورتوں کے ایسے مرید مت بن جاؤ کہ اچھا اور برا نہ دیکھو، حلال اور حرام نہ دیکھو، اب تو وہی کریں گے جو میڈم کہیں گی. جب یہ ہونے لگے، دیکھیے تمہاری اماں اگر رہیں گی تو ہم میکے چلے جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے تمہارے ساتھ. اماں کو نکالو یہاں سے. اب بتائیے، ٹھیک ہے بھئی آپ کی مرضی.
ماں کو نکالے دے رہے ہیں، باپ کو نکالے دے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے حلال کیا ہے، حرام کیا، جائز کیا نہیں، یہ نہیں کہا مانو نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، جہاں تک حق ہے وہیں تک مانو۔ جب عورتوں کی ایسی غلامی ہونے لگے کہ آدمی حق اور حلال نہ دیکھے، حرام نہ دیکھے، جو ان کا مشورہ ہے آمنا و صدقنا، تو کہا یہ وہ زمانہ ہوگا کہ دنیا میں رہنے کے بجائے قبر میں چلے جانا زیادہ اچھا ہو۔ تو اللہ کیا کرا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیا کیجئے معاملات پہ۔ اور صحابہ نے ہمیشہ مشورے کیے نہیں کیے، ارے کیے، مگر قرآن نے عجیب بات کہی، مشورہ کرو اہم کاموں میں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب ہم کوئی کام بغیر مشورے کے کرتے ہی نہیں، اب ہر چیز میں مشورہ، ہر چیز میں مشورہ، کھانا کھائیں یا نہ کھائیں بتائیے، پانی پئیں یا نہ پئیں، اپنی لڑکی کے وہاں جانا ہے بتائیے جائیں یا نہ جائیں۔ اگر ہر چیز میں مشورہ کرے آدمی، اس کے بغیر قدم ہی نہ اٹھائے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہر چیز میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الامر، امر کہتے ہیں اہم کام، جو بھی اہم کام ہو جس میں نقصان کا اندیشہ ہو، جس میں خیر کا بھی پہلو نقصان کا بھی پہلو ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اپنی رائے سے نہیں بلکہ مشورہ کریں۔ اور مشورہ بھی کس سے کریں، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے بعد، غور سے سنیے گا حضرت علی کی بات، حضرت علی غیر مقلد نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے وہ۔ حضرت علی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے بعد کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ہمارے سامنے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اور آپ کی حدیث میں بھی نہ ہو، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہے حضرت علی کی بات معقول؟ پہلے ہی حضور کی وفات سے پہلے ہی پوچھ لیا مسئلہ۔ تو آپ نے فرمایا، علی جب ایسی صورتحال ہو تو عابد، عبادت گزار، فقہا، عقل مند، دیندار، ان لوگوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے ان سے مشورہ کرنا اور پھر اس مسئلے پر عمل کرنا۔ اس کا مطلب کچھ مسئلے ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، اور نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے جائیں گے۔ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کر کے جو فقہا ہیں، حضور نے فقہا فرمایا، فقہا، فقیہ کون ہے؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ فقیہ لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی اس کی۔ تو مشورہ کاہے میں کیا جائے؟ اہم کام میں۔ کس سے مشورہ کیا جائے؟ اگر دوا کے سلسلے میں مشورہ کرنا ہو تو انجینئر سے کرنا چاہیے نا، ہے نا؟ کس سے؟ دوا کے بارے میں اگر مشورہ کرنا ہو کس ڈاکٹر سے کرنا چاہیے، اور مکان بنانے کے متعلق اگر مشورہ کرنا ہو تو ڈاکٹر سے کرنا چاہیے، ہے نا؟ ایسا ہے۔ اور کپڑے کے متعلق اگر مشورہ کرنا ہو تو جوتا ٹاکنے والے سے کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا ہے دنیا میں؟ یہ بڑی عقل ہے دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں عقل بھشٹ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جب پوچھنا ہو تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے پوچھ سکتے ہیں، نیٹ کو دیکھ کر کے بھی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایسا کرو گے؟ جس پر اعتماد ہے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور مسئلہ ہر ایک سے معلوم کر لو، ہر کتاب پڑھ لو، ہر تقریر سن لو۔ اس سے لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟
علم تو ہے ہی نہیں. اور ہر آدمی جب گمراہ کرے گا تو تمہارے سامنے گیتا اور رامائن سے دلیلیں نہیں دے گا، نہ توریت انجیل سے دے گا. کاہے سے دے گا؟ ارے کاہے سے دے گا؟ قرآن اور حدیث سے. اور جب قرآن و حدیث سے دیکھو تو آپ کہیں صحیح تو کہہ رہا ہے، دلیل تو پیش کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں تو پڑھ رہا ہے. یہ قادیانی جو آخری نبی حضور کو نہیں مانتے، یہ رافضی جو صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی نازل ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف اپنے ذہن رکھتے ہیں. یہ رافضی لوگ یہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں تو یہ دلیلیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں کہتے نہیں کہتے وہ ہے. عید غدیر کیا ہے؟ یہ کیسی عید ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو بتایا ہی جاتا ہے. کہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا ہے دنیا میں، ہم یا تو بالکل بے خبر ہی ہے. عید غدیر کب ہوتی ہے؟ سوچ رہے ہیں کس دن ہوتی، پتہ نہیں. 18 ذی الحجہ کو ہوتی. اس دن ہوا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساڑھو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے خالو، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ناشر قرآن، شہید مظلوم، شہید مدینہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے مظلومیت کے ساتھ. 40 دن ان کے اوپر پانی بند کیا گیا. ان کی شہادت کا دن ہے. تو جس دن اللہ کے نبی کے داماد کی شہادت ہو، علی کے ساڑھو کی شہادت ہو، حسنین کریمین کے خالو کی شہادت ہو، مسلمانوں کے خلیفہ کی شہادت ہو، اس دن عید ہونا چاہیے نہیں ہے نا؟ اسی دن عید ہونا چاہیے. بولو، اگر اسی دن عید ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر صاف صاف کہہ دیں گے یہ حضرت عثمان کی شہادت کی، اور بات صرف حضرت عثمان کی نہیں ہے، جس دن کسی بڑے صحابی کی وفات ہے یا شہادت ہے اسی دن دسترخوان ہے، اسی دن عید ہے. فاروق اعظم کی شہادت کی خوشی پہ عید، اس کا نام عید زہرا. حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ عید، عید غدیر ہے، عید مباہلہ، نہ معلوم کتنی عیدیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام اور مسلمانوں سے محبت کی علامت ہے یا نفرت کی ہے؟ یہ دوستی کی علامت ہے یا دشمنی کی ہے؟ پھر عید غدیر کیا؟ غدیر کے معنی ہے تالاب. کہتے 18 ذی الحجہ کو حضور حج سے جب واپس ہوئے تو واپس ہونے کے بعد ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا. یہ تو سنا ہی ہوگا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. چلے حضور نے اعلان کیا اتنے بڑے مجمع میں. اس کا مطلب ہے حضور نے کہا میں جس کا حاکم علی اس کے حاکم، یعنی حضور نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا اسی دن. کیا بنا دیا؟ خلیفہ کا، خلافت کا اعلان کیا تھا حضور نے اتنے بڑے مجمع میں. تو حضرت علی کی خلافت کو چونکہ اعلان ہوا تھا اس لیے یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا تھا؟ ارے بنایا تھا. حضرت علی سے خود پوچھ لیجئے، جب خلیفہ منتخب کیے جا رہے تھے نبی کی وفات کے بعد اور تمام صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا
تو حضرت علی نے کہا نہیں، ارے صاحب خلیفہ منتخب کرنے کیا ضرورت ہے، خلیفہ تو حضور مجھے، ارے اتنی جلدی بھول گئے تم لوگ، 40,000 کے اور 80,000 کے مجمع میں حضور اعلان کر چکے ہیں میری خلافت کا، تو پھر کیا ضرورت ہے خلیفہ منتخب کرنے کی؟ حضرت علی نے کہا، ارے بولو، حضرت علی نے خود بیعت کی؟ نہیں بیعت کی، صدیق اکبر کی بیعت کی، اور 2 مرتبہ کی، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیعت کی حضرت علی نے، 1 مرتبہ شروع میں کی اور 1 مرتبہ 6 مہینے کے بعد۔ کاہے کے لیے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نے بیعت نہیں کی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر لی، خلیفہ کیسے بنا لیا؟ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا حضور نے میرے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا، حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی کی وفات ایک دم سے تھوڑی ہوئی، حضور کی وفات ایک دم سے نہیں ہوئی، 8 دن تک آپ بیمار رہے۔ کتنے دن تک؟ 8 دن تک بیمار رہے، اور میں موجود تھا، اور میں صحیح تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، اور حضور مجھے اچھی طرح جانتے بھی تھے، میری کیا عظمت ہے، میرا کیا حضور سے رشتہ ہے، سب جانتے تھے۔ مگر جب بھی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا علی سے کہو نماز پڑھائیں، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ نبی کی مبارک زندگی میں نبی کے حکم سے 8 دن تک مسلسل صدیق اکبر کیا کرتے رہے؟ نماز پڑھاتے رہے، زندگی میں حضور نے دیکھا بھی۔ تو حضرت علی کہنے لگے جب اللہ کے نبی نے دین کی امامت کے لیے ابو بکر کو پسند کر لیا تو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے ابو بکر کو پسند کر لیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا۔ اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا اور پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے حضور خلیفہ بنا چکے ہیں، اور انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو سب سے بڑا مجرم کون ہوگا معاذ اللہ؟ بولو کون ہوگا سب سے بڑا مجرم؟ حضرت علی ہوں گے۔ تم کو احتجاج تو کرنا چاہیے تھا، کچھ تو کہتے، ایک لفظ نہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی مقابلہ ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی کی لڑائی ہوئی ہے، وہاں لڑائی، یہاں کیوں نہیں لڑائی ہے؟ اور حضرت علی ایسا نہیں کمزور ہوں، سب سے بڑے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، قبیلے بنو ہاشم، حضور کا خاندان، سب سے معزز قبیلہ، سب سے طاقتور قبیلہ، جس کا پورے عرب کے اندر احترام تھا، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی۔ حضرت علی کے علاوہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے صاحب، حضرت علی کی خلافت کو تو اعلان ہو چکا تھا، کسی نے بھی نہیں۔ پھر اس سے بڑی بات اور سن لیجئے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، زخمی ہو گئے حضرت علی، وفات سے پہلے غور سے سنیے گا، اپنی خلافت کے زمانے میں 4تھے خلیفہ ہوئے، اور 4تھے خلیفہ ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے وقت ان پہ حملہ ہوا اور جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا حضرت اپنا کوئی خلیفہ بنا دیجئے، اپنا کوئی، اپنی جگہ کوئی جانشین بنا دیجئے، اپنا کوئی خلیفہ بنا دیجئے۔ تو حضرت علی کا جواب کیا تھا پتہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ بنایا نہیں تھا، مگر اللہ نے اس امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تو نبی کے بعد سب سے افضل شخص پر اللہ نے اس امت کو کیا کر دیا؟ ارے کیا کر دیا؟ نبی کے بعد سب سے افضل شخص جو تھا اسی پر پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے متفق کر دیا، جمع کر دیا، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ ارے ہے نہیں، سوال جانشین سرور کونین جب آیا، وہ جس پر جا کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔
اللہ اگر بہتری کا ارادہ کرے گا تو میرے بعد اسی طرح کسی بہتر آدمی پر لوگوں کو جمع کر دے گا جس طرح نبی کے بعد سب سے بہتر شخص پر اللہ نے امت کو متفق کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت علی کہہ رہے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدعی چست، گواہ سست، ایسا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدعی سست اور گواہ چست۔ جن کو خلیفہ بنایا تھا وہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن آپ کیا کریں؟ نہیں، آپ کو خلیفہ بناؤ، خلیفہ بلا۔ اللہ رحم فرمائے، یہ وہی عید ہے۔ پھر مولا تو کہا تھا، حضور نے نہیں کہا تھا علی کو؟ ہاں کہا تھا مولا۔ تو مولا کے معنی نہیں پتہ ہے تمہیں؟ مولا کے معنی محبوب، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، اور جو حضور سے محبت کرے گا وہ ابو بکر سے محبت نہیں کرے گا، ہے نا؟ ارے بولو، جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ حضرت عمر سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کہہ چکے ہیں، کیا پتہ ہے؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، اور جو ان سے نفرت رکھے گا وہ میری وجہ سے۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بھائی حضرت علی محبوب تھے، محبوب ہیں اور محبوب رہیں گے۔ کوئی مسلمان حضرت علی کی محبت کا انکار کسی مسلمان نے کبھی نہیں کیا، اور نہ آج کرتا ہے۔ کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی سے محبت نہ کرے۔ ارے ہے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بات کہاں پہنچ گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجئے، اہم کام میں مشورہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور کاہے میں مشورہ ہونا چاہیے؟ حضرت علی نے کیا پوچھا تھا؟ اگر قرآن میں نہ ملے اور حدیث میں نہ تو حضور کیا کریں؟ اس سے پتہ چلا اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی آدمی نماز کے بارے میں مشورہ کرے، پتہ یہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہیں؟ روزے کے بارے میں مشورہ کرے، روزہ رکھیں نہ رکھیں، قربانی کریں نہ کریں، اس میں شریعت کا حکم پہلے سے موجود ہے، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہاوت ہے، درکار خیر استخارہ نیز، نیک کاموں میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، اے پیغمبر مشورہ تو کیجئے، لیکن جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، مشورے کے بعد کسی چیز کا ارادہ کر لیں، چاہے مشورے کے مطابق چاہے مشورے کے خلاف، کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ اللہ پہ رکھیے، اللہ کی مدد ہو۔ مشورے پہ بھروسہ نہ ہو، تدبیر پہ بھروسہ نہ ہو، بھروسہ کاہے پہ ہو؟ اللہ پر۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے تدبیریں ضرور کی ہیں، لیکن بھروسہ اللہ ہی پہ رکھا۔ اس کے دو مطلب ہوئے، کیا؟ دوا بھی کرو لیکن بھروسہ دوا پہ نہیں، اللہ پہ رکھو۔ مقدمہ بھی لڑو اپنے حق کے لیے، لیکن بھروسہ وکیل پہ نہیں ہے، اللہ پہ ہے نا؟ محنت کرو، پڑھائی کرو، جاب کے لیے کوشش کرو، مگر بھروسہ اپنی کوشش، اپنے سورس، اپنی سفارش پر نہیں، کس پہ؟ اللہ پر۔ اچھا کچھ نہیں کریں گے، خالی بھروسہ اللہ پہ کریں گے، کہیں اللہ پہ بھروسہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے بڑے اللہ پر بھروسہ کرنے والے تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے تدبیر بھی کی اور اللہ پہ بھروسہ کیا، صحابہ ہیں، تدبیر بھی کی، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور بھروسہ ایسے پہ کرنا چاہیے جو سب سے طاقتور ہو، اور اللہ ہی ہے وہ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے، فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، جیسا کہ بدر میں، غزوہ بدر میں جیسا کہ کیا آیت اتری، کیا کہہ رہا ہوں، بدر میں جیسے کہ کیا کہہ رہا ہوں، آیت، ارے صاف کو ہو نا۔ جیسے غزوہ بدر میں کیا ہوا، اللہ کی مدد شامل حال تھی، 313 تھے مگر 1000 پر غلبہ ملا نہیں ملا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ اپنی مدد ہٹا دے کسی مصلحت کی وجہ سے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، جیسا کہ کہاں ہوا، احد میں ہوا۔ ارے ہوا نہیں ہوا، شروع میں غلبہ، بیچ میں گڑبڑ، اور پھر صحابہ متفق ہو کے لڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کئے بجے ہے جماعت؟ اچھا، بدر کی جب جنگ ہوئی تو جو مال غنیمت آیا ان میں ایک چادر بھی تھی، وہ اتفاق سے ملی نہیں، تو کسی منافق نے کہا لگتا ہے یہ چادر حضور نے رکھ لی۔ یہ چادر کس نے رکھ لی؟ اللہ کے رسول نے نکال لی ہوگی، آپ کو حق حاصل ہے، آپ نبی ہیں، بتایا نہیں آپ نے اپنے لیے رکھ لی۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے، کوئی چیز چھپا کے نبی رکھ لے، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تم نے نبی کے مقام کو نہیں، صحابہ تو کر نہیں سکتے، کسی منافق نے یہ بات کہی۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں چوری کر لینا، مال غنیمت میں سے کچھ چھپا لینا، اس کو ہوتے غلول۔ اور ہر چوری کو بھی خیانت کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی چوری ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے۔ اور سنو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ اس کو لائے گا قیامت کے دن۔ جس نے خیانت کی ہوگی وہ خیانت کی ہوئی چیز کو، چوری کی ہوئی چیز کو میدان محشر میں لے کے آئے گا، اور اس کی پیٹھ پر وہ چیز لدی ہوئی ہوگی، اور سارے میدان محشر کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ آدمی کیا تھا؟ چور تھا۔ کیا تھا یہ؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ جو سزا ہوگی وہ تو الگ ہوگی، لیکن یہ کتنی بڑی رسوائی اور ذلت کی بات ہوگی۔ ہر چوری کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ کس چوری کے بارے میں؟ مال غنیمت کی چوری۔ کیوں صاحب اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ پورے میدان محشر میں اعلان ہوگا؟ اس لیے کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ ایک آدمی کا نہیں ہوتا، اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی نے کسی ایک آدمی کی چوری کی ہے نا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، اب کیا کیا اس نے؟ جو چیز چرائی تھی وہ چیز جا کے واپس دے دی۔ اگر جب واپس نہیں دے سکا تو کم سے کم اس سے جا کے معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا تو قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب پورا لشکر کا حق ہو، جس چیز میں پورے لشکر کا حق ہو، تو ظاہر بات ہے ہر آدمی کو نہ واپس کر سکتا ہے اور نہ ہر آدمی سے معافی مانگ سکتا۔ یہ مسئلہ مال غنیمت کا خالی نہیں ہے، ہر ایسی چیز کا ہے جس میں بہت سے لوگوں کا حق ہو، جیسے مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، کسی انجمن کا چندہ، ہزاروں لوگوں نے اس میں پیسہ دیا ہے، آدمی نے اگر اس میں سے خیانت کر لی، اس میں سے چوری کر لی، اس میں سے کچھ نکال لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں حق تمام انسانوں کا ہے، نہ سب سے واپس کر سکتا ہے نہ سب سے
معافی مانگ سکتا ہے۔ اس لیے اس کی سزا بھی وہی ہے، کیا؟ میدان محشر میں جب آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی آدمی میدان محشر میں اس طرح نہ آئے اس کی پیٹھ پہ اونٹ لدا ہو اور اونٹ چیخ رہا ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ حضور میری مدد کیجئے، اور میں کہہ دوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو دنیا میں تمہیں بتا چکا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر آدمی کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، جتنا جرم اتنی سزا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو جو آدمی اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے، اللہ جس میں راضی وہی کریں گے۔ کیا ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق بن جائے چوری کر کے، اور ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور برے لوگ جہنم۔ نیکوں کے بھی درجے ہیں اور بروں کے بھی درجے ہیں۔ جنت میں نیکوں کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے، اور برائی، کوئی بڑی برائی کوئی چھوٹی برائی، ایسے سزا کے بھی درجے الگ الگ۔ اللہ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے وہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے، حساب میں دیر بھی نہیں لگے گی، اور جو جس کا مستحق ہوگا اللہ وہی اتنی ہی سزا اسے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی شان یہ نہیں چوری کرے، نبی مسلمانوں تمہاری بڑی قسمت، اللہ توجہ دلا رہا ہے، بڑے خوش قسمت ہو تم، اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کے انعامات سر سے پیر تک، سر کے بال سے ناخن تک ہر انسان ڈوبا ہوا ہے، مگر جس احسان جو سب سے بڑا احسان تھا اللہ نے اسے یاد دلایا۔ کیا سب سے بڑا احسان؟ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، واقعی اللہ نے عظیم الشان احسان کیا ایمان والوں پر۔ اللہ کے نبی کے آنے سے خالی ایمان والوں پر احسان ہوا؟ بولو، خالی ایمان والوں پر احسان انعام ہوا؟ نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے انعام ہے۔ کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر قرآن کی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں پر احسان کیا، اس کی وجہ یہ ہے انعام تو سب پر ہے، لیکن اس انعام سے جو فائدہ اٹھایا ہے اصلی کس نے؟ ایمان والوں، جنہوں نے کہنا مانا، ورنہ فائدہ تو سب کو پہنچے گا، ارے نہیں پہنچے گا۔ بڑے سے بڑے کافر اور نبی کو تکلیف پہنچانے والے اس دنیا میں اگر زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں؟ یہ نبی کا احسان ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ فوراً نبی کی امت کو عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا مگر سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ نبی سے ایمان والوں نے۔ قرآن تو پورے عالم کے لیے ہدایت نامہ ہے، مگر اس سے ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والے۔ ہدی للمتقین ہے تو ہدی للعالمین، مگر ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا ایمان والوں پر۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا رسول انہی میں سے۔ کن میں سے؟ انسانوں میں رسول بھیجا، انسانوں میں سے، جس کی زبان بھی وہی، جو بات کہتا ہے وہ سمجھنا بھی آسان، سیکھنا بھی آسان۔ پھر اتنا بڑا نبی جو سب سے بڑا نبی ہے وہ ہم ہی میں سے بھیجا، تو اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا۔ اور اس نبی کی شان کیا ہے؟ جس نبی کو اللہ نے بھیجا اس کے کام کیا ہیں؟ اللہ فرماتا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیتیں۔ کس کی؟ اللہ کے کلام کی آیتیں۔ یہ نبی کا کام ہے،
سب سے پہلا کام، فرسٹ نمبر نبی کا کام کیا ہے؟ ارے بولو، تلاوت کرنا، قرآن پڑھ کے سنانا. اور جن کو قرآن سناتا ہے ان کی زبان بھی عربی ہے، اپنے محاورے کے اعتبار سے وہ معنی تو سمجھ لیتے ہیں، مگر پھر بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. آگے اللہ فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کو پاک و صاف کرتا ہے. پہلے ان کے دل گندے تھے، اس میں کفر تھا، شرک تھا، گندے عقیدے تھے، ان کے اندر حسد تھا، اس کے اندر حرص تھا، لالچ تھا. نبی کیا کرتا ہے؟ اپنی صحبت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے ان کو پاک و صاف کرتا ہے، ان سینوں کو ایمان سے بھر دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی کا تیسرا کام کیا بتایا؟ نبی سکھاتا ہے کتاب. کون سی والی ہے؟ ارے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطا. کون سی حدیث کی کتاب نبی سکھانے کے لیے آیا ہے؟ بولو، یعلمہم الکتاب. یہاں کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کوئی نقل کرنے کے لیے بیٹھے. یعلمہم الکتاب، وہ کتاب سکھاتا ہے. کتاب سکھانے کا مطلب کتاب عربی میں، اور جن کو سکھا رہا ہے ان کی زبان بھی عربی ہے. پھر بھی نبی کو کتاب سکھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ جو چیز محاورے سے اور ڈکشنری سے جو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، نبی بتا رہا جو تم نے سمجھا ہے یہ مراد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس لیے نبی کتاب سکھاتا ہے. جیسے صلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. صلاۃ، صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہیں؟ دعا. کیا ہیں؟ تو اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اگر لغت میں دیکھیں ہم حل کریں مسئلہ قرآن کو تو کیا کریں گے؟ دعا کرنے لیں گے. خالی نماز کے بجائے خالی دعا کر لیں. یہ تو بہت آسان بھی ہے. کون رکوع سجدہ کرے؟ دعا. آپ نے فرمایا صلاۃ کا یہ مطلب نہیں ہے ایسے وضو کرو اور اس طرح کھڑے ہو اور اتنی رکعتیں پڑھو، رکوع ایسے، سجدہ ایسے، قومہ ایسے، جلسہ ایسے. یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول. زکوٰۃ، زکوٰۃ کی میننگ کیا ہے؟ پاک کرنا ہے. زکوٰۃ دیا کرو، پاک کیا کرو. یعنی نوٹ کو پانی میں دھو لیا، اب پاک ہو گیا، رکھو، ہو گئی زکوٰۃ. آپ نے فرمایا یہ معنی نہیں ہے. اللہ کی مراد یہ ہے اگر اتنا مال ہو جائے، سال گزر جائے تو 40واں حصہ اس میں سے نکالو اور مالداروں سے لو اور غریبوں کو پہ تقسیم کر دو، خود نہیں استعمال کر سکتے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں وہ نبی سکھاتا ہے. حکمت کا مطلب دانائی، یعنی حکمت. اللہ کا یہ حکم ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ کے نبی نے حکمت کی باتیں بتائی ہیں. وہ حکمت کیا؟ سنت، نبی کی احادیث، سب حکمت حکمت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں. نبی کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. اور گمراہی کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ بولو نا. کھلی ہوئی. کھلی کا مطلب ایک بند گمراہی ہوتی ہے، پیک ڈبے میں، ہے نا. ایک ڈبے میں پیک ہوتی گمراہی، اور ایک کل چائے دو طرح کی ملتی ہے، ایک کھلی ہوئی اور ایک پیک. تو گمراہی بھی دو طرح کی، ایک کھلی ایک پیک. یہ مطلب نہیں ہے. کھلی ہونے کا مطلب ایسی گمراہی تھی جس گمراہی کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے بالکل 2 4 کی طریقے سے واضح تھا. واقعی ہم کتنے غلط تھے، ہم کیا کر رہے تھے. سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کیسی گمراہی سے ہم کو بچایا ہے. کیا کرتے تھے؟ ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے اور اس کو لے کے جا رہے، دیکھا دوسرا اس سے اچھا پڑا ہوا ہے تو اس کو پھینک دیا جو اتنے دن سے پوج رہے تھے، اب وہ والا شروع کر دیا. یہ گمراہی کیسی ہے؟ بند ہے، کھلی ہوئی. ارے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ خدا تھا اور اس کا احترام اتنا تھا، اب تم نے اسے راستے پہ ڈال دیا اور پھینک دیا اور دوسرا اٹھا لیا. اور کوئی بات ہے یہ مکھی کو نہیں بھگا سکتا
اور یہ چیٹی کو نہیں ہٹا سکتا ہے اور تم اس کی پوجا کر رہے ہو، تم تو ہٹا سکتے ہو، اس کا مطلب اس سے زیادہ پاور تو تمہارے اندر ہے۔ کھلی گمراہی سی نہیں تھی؟ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنا دینا کھلی گمراہی تھی یا نہیں تھی؟ کوئی ایک بات ہو جو کہی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے قرآن کی برکت سے اور اپنی تعلیم و تربیت کی برکت سے 1,24,000 لوگ تیار کیے، نہیں تیار کیے؟ اور کیسے وہ ہیں وہ سب کے سب؟ وہ ایسے ان میں سے ہر آدمی امام ہدایت ہے، 12 امام نہیں، 12,000 امام نہیں، 1,24,000 امام اللہ کے نبی نے دنیا کو عطا فرمائے ہیں، اور ہر صحابی ہدایت کا مینارہ ہے۔ جس کسی کا دامن تھام لوگے ہدایت ارے ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا انقلاب برپا، یہ اللہ کا احسان ہے، انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔